یہ کہانی ایک ایسی لڑکی کی ہے جس نے اپنی زندگی میں اپنی ماں کی وجہ سے بہت تکلیفوں کا سامنا کیا۔ آئیے ہم سنتے ہیں اس لڑکی کی کہانی۔ آج یہ بتاتے ہوئے شرم محسوس کر رہی ہوں کہ میری والدہ 14-15 برس کی عمر میں غلط روش کا شکار ہو گئیں۔ بے شک ماں کے بارے میں بیٹی کو ایسی باتیں لکھنا زیب نہیں دیتا، لیکن میری زندگی کی داستان انہی الفاظ سے شروع ہوتی ہے جب وہ غلط خیالات کا شکار ہوئیں۔ نانا اور نانی بہت پریشان ہوئے۔ طبی حالات زمانہ سے ڈر کے انہوں نے ان کی شادی میرے والد صاحب سے کر دی۔ میرے والد میٹرک پاس اور نہایت ہی سیدھے سادے دیانت دار تھے۔ وہ میرے نانا کے منشی تھے۔ کوئی رشتہ جلدی نہ جڑ سکتا تھا، تبھی نانا کی نظر اپنے نوعمر اور جوان سال منشی پر ٹک گئی۔ انہوں نے غور کیا تو یہ نتیجہ نکلا کہ اس سے بہتر شریف اور سعادت مند آدمی بطور داماد فوری طور پر کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ نانا ابو نے اپنے اس منشی صغیر احمد کے والدین سے بات کی تو انہوں نے کہا، سعادت صاحب، یہ آپ کا بیٹا ہے، اس کی قسمت کا فیصلہ جیسے چاہیں آپ کر دیں۔ آپ سے بہتر خیر خواہ ہمارے لیے اور کون ہو سکتا ہے؟ ہمارے لیے تو یہ فخر کی بات ہے کہ آپ ہم سے رشتہ ناتا جوڑ رہے ہیں، جبکہ ہم اس قابل کہاں ہیں۔ میرے ددیال والے غریب لوگ تھے۔ وہ تو بہت خوش تھے کہ ان کے بیٹے کو سہارا مل رہا ہے۔ انہوں نے ہر بات پر سر تسلیم خم کر دیا اور نانا کی ہر شرط مان لی۔ یوں منشی صغیر احمد یعنی میرے ابو سے نوعمری میں میری والدہ کی شادی ہو گئی۔ شادی کے 7 ماہ بعد میں نے بطور پہلوٹی اولاد کے جنم لیا اور والدہ 16 برس کی عمر میں میری ماں بن گئی۔ میں 7 ماہی کہلائی، جس کے بچنے کی امید کم تھی۔ پھر بھی نانی اور خالہ نے بہت دھیان، محنت اور وقت سے پالا۔ خالہ گرچہ امی سے 7 برس چھوٹی تھیں مگر بہت باشعور تھیں۔ امی نے تو مجھے بس جنم دیا تھا، پھر ہاتھ نہ لگایا، جبکہ نانی نے پالا اور خالہ نے سنبھالا۔ یوں وقت کے ساتھ ساتھ بڑی ہوتی گئی۔ کہتے ہیں جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ میں بہت کمزور پیدا ہوئی تھی، لیکن نانی کی دیکھ بھال نے مجھے نہ صرف نئی زندگی دی بلکہ تندرست و توانا بھی ہو گئی، اور ایک صحت مند خوبصورت بچی کی صورت میں نانا کے آنگن میں چہکتی پھرتی تھی۔ والدہ تو ایک کمسن ماں تھی، بلکہ لڑکی جو خود بچنے کی حدود سے نکلنے نہ پائی تھی، وہ ماں کے فرائض سے ناواقف تھیں۔ مجھ کو کیوں کر سنبھال لیتی؟ اس زمانے میں گھر گھر VCR پر انڈین فلمیں چلا کرتی تھیں۔ ہمارے نانا کے گھر بھی رات کو VCR کی نعمت سے فائدہ اٹھایا جاتا تھا۔ اسی شوق کا خمیازہ ان کو کمسن اور نادان بیٹی کی نادانیوں کی صورت میں بھگتنا پڑتا تھا اور منشی کو گھر داماد بنانا پڑا تھا۔ امی جان بعد میں بھی نہ سدھریں اور اپنی منمانیوں کے باعث مسائل کا شکار ہوئیں۔ ان مسائل کی وجہ سے ان کے بزرگ عمر بھر پریشان رہے اور ان کو سنبھالتے اور سمجھاتے ہی رہے، مگر والدہ صاحبہ جانے کس مٹی کی بنی تھی کہ ان پر بزرگوں کی باتوں کا کچھ اثر نہ ہوتا تھا۔ بڑوں کی ڈانٹ ڈپٹ اور نصیحت ان کو مزید باغی بناتی تھی۔ جب میں باشعور ہو گئی تو امی کے بارے میں رائے یہ تھی کہ وہ آزاد خیال ہی نہیں بلکہ کچھ عجیب نفسیات کی مالک تھیں۔ شاید یہ چھوٹی عمر میں رومانوی فلمیں دیکھ دیکھ کے غلط سوچوں کا شکار ہو جانے کا نتیجہ تھا کہ شادی شدہ ہو جانے کے باوجود غیر مردوں سے دوستی کر لیتی تھی، اور اسی وجہ سے مسائل پیدا ہوتے تھے۔ شروع میں تو ابو نانا کے گھر میں دبے دبے رہے، لیکن ان کے انتقال کے بعد انہوں نے یہ محسوس کرنا شروع کر دیا کہ اب ان کو یہاں نہیں رہنا چاہیے۔ جو شفقت اپنے داماد سے نانا کو تھی وہ ماموؤں کو نہیں تھی، بلکہ وہ ان کو اپنے کاروبار کے لیے خطرہ سمجھتے تھے۔ جب بڑے ماموں کا سلوک میرے والد سے نوکروں کا سا ہو گیا تو ابو نے علیحدہ گھر لے کر رہنے کا ارادہ کر لیا۔ نانی بھی بہو سے ڈرتی تھیں۔ انہوں نے کہا، بیٹے جیسے تمہاری مرضی، کسی اور جگہ ملازمت ڈھونڈ لی ہے تو بے شک اپنے بیوی اور بچوں کو لے جاؤ، ہم کو کوئی اعتراض نہیں، اپنے بچوں کو بشرط یہ کہ کفالت کر سکو۔ والد صاحب نے کہا کہ خالہ جان میں محنت مزدوری کر لوں گا، اپنے بچوں کو رزق حلال کھلاؤں گا اور ان کو سکھی رکھنے کے لیے ہر ممکن کوشش کروں گا، بس آپ کی اجازت درکار ہے۔ یوں ابو اپنے کنبے کو لے کر علیحدہ گھر میں رہنے لگے۔ مکان متوسط درجے کی آبادی میں تھا، کم کرایہ تھا، مگر یہاں انہوں نے آزادی کا سانس لیا۔ جلد ہی اللہ نے مدد کی اور معقول تنخواہ پر ایک سیٹھ صاحب کے منشی ہو گئے۔ مکان کا کرایہ بھی سیٹھ نے دینا منظور کر لیا، جو کہ تنخواہ کے علاوہ تھا۔
اچھی زندگی گزر بسر ہو رہی تھی۔ ابو تو صبح ہی نکلے تو شام کو لوٹ۔ والدہ نے نانی سے کہا کہ شاہانہ کو ساتھ رکھ لوں کیونکہ اکیلی گھر اور بچے نہیں دیکھ سکتی۔ ان دنوں ہم دونوں بہنیں تھیں اور ایک بھائی جو ابھی صرف 6 ماہ کا تھا۔ خالہ شاہانہ میرے ننھے منھے بھائی جواد سے بہت پیار کرتی تھیں۔ خوشی خوشی امی کے ساتھ رہنے کو آ گئیں۔ نئے گھر میں آئے کچھ ہی دن گزرے تھے کہ امی گھر سے غیر حاضر رہنے لگیں اور ہم تینوں بچوں کو خالہ کے سپرد کر جاتی، جو سارا دن ہم کو دیکھتی اور کھانا بھی پکا کر کھلاتی تھی۔ چھوٹی بہن ہونے کے ناطے سارے کام اپنے فرض سمجھ کے کرتی تھی۔ ایک روز ابو کو محلے کے ایک شخص نے کہا، میاں تم تو دن بھر بچوں کا پیٹ بھرنے کو محنت مشقت کے لیے نکلتے ہو، لیکن یہ تمہاری بیوی صبح سویرے تمہارے جانے کے بعد بن ٹھن کر کہاں جاتی ہے اور شام کو تمہارے آنے سے قبل لوٹ کر آ جاتی ہے؟ کیا یہ بھی کہیں نوکری کرنے جاتی ہے؟ والد صاحب اس آدمی کی بات سن کر حیران ہو گئے۔ بات بنا دی کہ ہاں نوکری پر جاتی ہے، مگر شک و شبہ کا الاؤ خود ان کے دل میں بھڑک گیا۔ اب وہ بے سکون ہو گئے تھے۔ اچانک گھر آ جاتے، امی کو غیر حاضر پا کر مجھ سے اور خالہ سے پوچھتے کہ مرجانہ کدھر گئی ہے؟ ہم کیا جواب دیتے؟ وہ مجھ کو بتا کر تو نہیں جاتی تھی۔ امی اور ابو میں چپکلش رہنے لگی اور اختلافات بڑھنے لگے۔ اب اس بات پر جھگڑا رہتا، جس سے گھر کا ماحول گندا اور خراب ہوتا چلا گیا، لیکن فی الحال محلے میں کسی کو اندرونی اختلافات کا علم نہیں تھا۔ تاہم ابو عذاب میں مبتلا تھے۔ رفتہ رفتہ ان کا یہ حال ہوا کہ وہ ہر دم اپنی بیوی کو شک کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ محلے والوں سے بھی کب تک یہ بات چھپتی؟ جب وہ ابو کی غیر موجودگی میں امی کو نت نئے گاڑیوں سے اترتے دیکھتے تو انہوں نے ابو کے کان کھانا شروع کر دیے کہ شریفوں کا محلہ ہے اور یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، آپ کی غیر موجودگی میں غیر آدمی آپ کی زوجہ محترمہ کو لینے یا چھوڑنے آئیں۔ یہ کیسا آفس ہے اور کیسی ملازمت ہے، جبکہ خاتون پڑھی لکھی بھی نہیں ہے۔ ہم آپ کی عزت کرتے ہیں، اپنے گھر کے معاملات کو چیک کریں۔ ابو کیا چیک کرتے؟ وہ تو پہلے ہی اس امر پر پریشان تھے۔ ایک روز ابو اپنے کام سے اچانک جلد گھر آ گئے۔ اس وقت تک امی گھر نہیں آئی تھی۔ وہ دروازے پر کھڑے ہو گئے کہ دیکھوں کدھر سے اور کس طرح آتی ہے۔ اسی وقت وہ ایک لمبی کار سے اتری اور سامنے والی گلی سے پیدل چل کر گھر کی طرف آ رہی تھی کہ والد صاحب نے اس نظارے کو گھر کے دروازے پر سے کھڑے ہو کر دیکھ لیا۔ جب وہ گھر آئیں، انہوں نے ان کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹا اور گھر کے دروازے سے دھکا دے کر گلی میں نکال دیا۔ وہ اپنے بھائی کے گھر نانی اماں کے پاس چلی گئیں۔ تب خالہ کو بھی نانی آ کر لے گئیں۔ امی کافی عرصہ اپنی ماں کے گھر رہیں۔ ابو ہماری پھپھو کو لے آئے جو ہمارے ساتھ رہنے لگیں، مگر پھپھو کتنا عرصہ اپنا گھر چھوڑ کر ہمارے ساتھ رہتی۔ وہ روز اپنے بھائی کو سمجھاتی تھی کہ صغیر اپنی بیوی کو معاف کر دو اور اس سے وعدہ لے لو کہ آئندہ ایسا نہ کرے۔ تمہارا بیٹا بہت چھوٹا ہے اور یہ دودھ پیتا بچہ ہے، ماں کے بغیر نہیں جی پائے گا۔ اوپر کے دودھ سے بچہ کمزور اور بیمار رہنے لگتا ہے۔ بہن کے سمجھانے سے ابو ہماری نانی کے گھر گئے۔ نانی خود چاہتی تھی کہ بیٹی کی شوہر سے صلح ہو جائے تاکہ چھوٹے بچوں کو ان کی ماں کی جدائی نہ سہنی پڑے۔ والدہ سے وعدہ لیا گیا کہ آئندہ ایسی غلطی نہ کریں گی اور بغیر شوہر کے اجازت کے گھر سے نہیں نکلیں گی۔ وہ بھی شاید ہمارے لیے اداس تھیں۔ وعدہ کیا کہ اب ایسا کوئی قدم نہ اٹھاؤں گی جس سے گھر کی عزت پر حروف آتا ہو۔ امی گھر لوٹ آئیں۔ ہم بچے تو خوشی سے دیوانے ہو رہے تھے۔ وہ بھی کچھ عرصہ تک ابو سے کیے وعدے پر قائم رہیں، لیکن شاید وہ اپنی فطرت سے مجبور تھیں کہ پھر سے وہی حال ہو گیا اور ان کی ایسی حرکتوں سے ہماری عزت جاتی رہی۔ جب والد صاحب محلے میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہے تو انہوں نے ملازمت سے چھٹی لے لی اور امی کی نگرانی میں گھر بیٹھ گئے۔ اب جہاں وہ بیوی سے برا فروختہ تھے، امی بھی خاوند کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتی تھیں اور جھگڑا حد سے بڑھتا جا رہا تھا، تو ابو گھر چھوڑ کر چلے گئے۔ وہ کافی دن نہ لوٹے۔ جب محلے والوں نے ایسی باتیں کرنی شروع کر دی کہ اس عورت نے شاید کچھ غلط آدمیوں کی مدد سے اپنے خاوند کو مروا دیا ہے۔ ان باتوں سے رہی سہی عزت جاتی رہی اور ہمارا محلے میں رہنا دشوار ہو گیا۔ محلے والے الگ پریشان کرتے۔ امی نے سوچا کہ اس سے پہلے بات پولیس تک جائے، یہاں سے نقل مکانی کر لینی چاہیے۔ سامان اٹھا کر ہماری والدہ نزدیکی شہر چلی آئیں۔ نیا شہر، نیا محلہ اور نئے لوگ تھے جو ہم کو جانتے نہ تھے۔ انہوں نے خوش دلی سے خوش آمدید کہا
اور یہاں ہم سکون بھری زندگی گزارنے لگے۔ یہاں آئے 6 ماہ گزر گئے۔ میں والد کو یاد کرتی تھی تو چھپ چھپ کر روتی۔ والدہ نے اتنا پیسہ اکٹھا کر لیا کہ اپنا گھر خرید لیا۔ اسی اثنا میں نانی وفات پا گئیں۔ خالہ کو بھابھیوں نے تنگ کیا تو وہ مستقل ہمارے گھر آ کر رہنے لگیں۔ امی نے اب ان کے ذہن بھی بگاڑ دیے تھے اور وہ بھی ویسی ہی ہو گئیں جیسی امی تھیں۔ اب میں 15 برس کی ہو گئی تھی، باشعور ہو چکی تھی، کافی باتیں سمجھنے لگی تھی، حساس تھی۔ جب والد کے بارے میں سوچتی تو کلیجہ منہ کو آنے لگتا تھا۔ خالہ سے بہت لگاؤ تھا۔ جب ان کو بھی ماں کی روش پر چلتے پایا اور زیادہ صدمہ ہوا۔ سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ وہ ماں جیسی ہو جائیں گی۔ اب میں اتنی بڑی ہو چکی تھی کہ چھوٹے بہن بھائی کو سنبھال سکتی تھی۔ ماں اور خالہ بچوں کو مجھ پر چھوڑ کر گھر سے چلی جاتیں۔ میں 8ویں میں تھی، مجھے پڑھائی چھوڑنی پڑی۔ لوگ یہاں بھی باتیں بنانا شروع ہو گئے، وہ ہم کو غلط سمجھنے لگے۔ امی سے سلام دعا ترک کر دی۔ ان دنوں میں اتنی پریشان تھی کہ کیا بتاؤں، سمجھ میں نہ آتا تھا کہ کیا کروں۔ پڑھائی چھوٹ جانے کا بے حد صدمہ تھا۔ آخر ایک ترکیب سمجھ میں آئی۔ میرے پاس پھپھو کا فون نمبر تھا۔ ایک دن جب کہ امی اور خالہ جان گھر پر نہ تھیں، میں پڑوس میں گئی اور پڑوسن سے التجا کی کہ خالہ جی، مجھے میری پھپھو سے بات کرنی ہے، یہ نمبر ملا دیں کیونکہ امی گھر پر نہیں ہیں اور میرے بھائی کی طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ اس اللہ کی بندی کو ترس آ گیا اور نمبر مجھ کو ملا دیا۔ اتفاق کہ پھپھو جان نے اٹھا لیا۔ پہلے پڑوسن نے بات کی کہ آپ کی بھتیجی ماریا بات کرنا چاہتی ہیں۔ پھر مجھے ریسیور دیا تو میں نے پھپھو سے کہا، خدا کے لیے یا تو آپ ہمارے پاس آ جائیں یا ابو کو کہیں سے بھی ڈھونڈ کر گھر بھجوائیں، کیونکہ وہ نہیں آئیں تو میں پڑھ نہ سکوں گی، اسکول چھوڑنا پڑے گا۔ پھپھو نے تسلی دی کہ تمہارے ابو جہاں بھی ہیں 2-4 دنوں میں تمہارے پاس آ جائیں گے۔